کرتا ہوں اس کو ہم فائنل کرتے ہیں, پھر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور ان کو بتا سکے کہ انہوں نے بہرحال جو بھی ترنول پہنچے گا تو ترنول سے لے کر سنگجانی تک کا علاقہ جو ہے ہماری جلسہ گاہ ہے. بہت شکریہ. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, سب کا جگری سب کا یار, سب کا جگری سب کا یار. قیدی نمبر 804. ترنول کے مقام پہ آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسے جو ہو رہا ہے 22 اگست کو, اس حوالے سے رہنما شیر افضل خان مروت جو ہے نا وہ اس ٹائم یہاں پہ آئے ہیں, تو میڈیا ٹاک بھی کریں گے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو اس وقت کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ترنول سے کہ شیر افضل خان مروت جو ہے پریس کانفرنس کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں. تھوڑا سا پیچھے آپ ادھر سے آ جائیں, یہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں, آپ کا ادھر کام ہے. یارو پرچوں سے ہم بہت آگے کے نکلے ہوئے لوگ ہیں, یہ جگہ ناکافی ہے اور ہمارا جلسہ ترنول سے لے کر سنگجانی کے مقام تک ہوگا, کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ 5 کنال کی جگہ میں تو آنے سے رہے اور یہ کیمرے سے دکھا بھی دیں کہ مذاق کر رہے ہیں کہ جی ہائی کورٹ کے NOC کے بعد جو جگہ بھی دی تو اتنی سی جگہ دی کہ جس میں غسل خانہ ہی نہیں بن سکتا ہے. ہم جلسہ کریں گے بڑی سی, ابھی میں ملاحظہ کر رہا ہوں, لیکن جہاں تک بات پرچوں کی ہے وہ تو خیر سے اب ان کے پاس گھر میں پڑا ہوا ایک تیار ہتھیار ہے, تو جس طرح علی وزیر صاحب یا منظور پہ کیا تھا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ روڈ بلاکیٹ کا پرچہ کرتے ہیں یا دہشت گردی کا کرتے ہیں. یہ جلسہ جو ہے یہ ثوابی جلسہ سے بڑا ہوگا یا بس پولیس کے چھاپے پڑتے رہیں گے, آپ لوگ بھاگتے رہیں گے؟ ہم بھاگے کبھی نہیں ہیں, بھاگنے والے نہیں ہیں. چھاپے پڑے, میرا خیال ہے کہ اس دفعہ یہ ان علاقوں کی عوام پہ یہ چھاپہ مارنے کی ضرورت تو دکھا دیں. جلسہ ہوگا, ہمارا ملک ہے, ہماری زمین ہے, اور یہ اب ان کو یہ بند کرنا چاہیے. یہ جو انہوں نے شکاری کتوں کی طرح حرکتیں شروع کی ہے ہر وقت جو ہے, اب یہ اس دفعہ کوشش کر کے دیکھ لیں. ہم جلسہ ہر صورت میں کریں گے اور لاکھوں کا مجمع اکٹھا کریں گے, اور جہاں مجمع سمایا جا سکے وہاں پہ ہم سمائیں گے. پرامن احتجاج ہے, کوئی ہم لاٹھی یا پتھر نہیں لائیں گے, نہت عوام ہوں گے. اور حکام کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاکستانی باز آ جائیں, ان کو تنگ کرنے سے, ان کو ہراساں کرنے سے, ان پہ ستم ڈالنے سے. اگر کوئی کوشش کرے گا یا ظلم و ستم ڈالے گا تو ہم اس کو روکیں گے. اگر NOC کے بغیر ہی کرنا ہے تو پھر, اگر NOC کے بغیر ہی جلسہ کر رہے ہیں تو پھر پریڈ گراؤنڈ کیوں نہیں, F9 پارک کیوں نہیں, سری نگر ہائی وے کیوں نہیں, ادھر کیوں؟ دیکھیے, اگر انہوں نے یہاں پہ ہمیں تنگ کیا اور جلسہ نہیں کرنے دیا تو ہم اسی سنگجانی کے مقام تک کسی کھلی جگہ پہ جا کے عوام کو لے جائیں گے. ہم پرامن جلسہ کر کے پرامن طور پہ منتشر ہو جائیں گے. اچھا مروت صاحب, یہ بتائیے گا کہ پکڑ دھکڑ بھی سٹارٹ ہو جائے گی پنجاب میں, جو کارکنان ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ کس طریقے سے جلسہ گاہ پہنچے, میں نے کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو؟ دیکھیے, پکڑ دکڑ, پہلی بات تو یہ ڈرنا نہیں ہے. پکڑ دکڑ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اجتناب کریں, انڈر گراؤنڈ چلے جائیں, اور آپ لوگ بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں جائیں. جب آپ کے قافلے بڑے ہوں گے کوئی آپ کو پکڑ نہیں پائے گا. اور ہم 27 داد اس کو دیں گے, خان کا سپاہی وہ ہوگا, پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کا سپاہی وہ ہوگا جو اس جلسہ گاہ تک پہنچ سکے گا. KP کا جو قافلہ آئے گا وہ بہت بڑا ہوگا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا, کیونکہ اس میں شاید لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے. پوری تیاری کے ساتھ علی امین خان کی سربراہی میں آئے گا. CPEC کے روٹس بھی ہوں گے. اس روز اتنی پاکستانی عوام نکلے گی کہ پولیس کی نفری جو ہے وہ اس کے سامنے آٹے میں وہ زیرے کے برابر, نمک کے برابر. صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ڈپٹی چیئرمین عمران خان کو کا نام لیے بغیر کہ ڈپٹی چیئرمین وہ ہے, چیئرمین کا خطاب جنرل فیض حمید کو دیا کہ ڈپٹی چیئرمین کرپشن تھے اور پاکستان کی راہ میں رکاوٹ ہے. مصدق ملک صاحب کے بیانات کا میں اب صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ان بیانات سے کیا ہوتا ہے, کوئی منطق نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, الزام ہے. تو الزام اپنے گریبان میں یہ لوگ ذرا دیکھ لیں. فارم 47 پہ شہباز شریف کو بٹھایا ہوا ہے اور وہ بھی پدک پدک کے پھرتا ہے, میں بھی وزیر اعظم ہوں,
اور دوسری طرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ بیٹھی ہوئی ہے فارم 47 پہ. تو لہٰذا یہ دوسروں کو درس دینے کے بجائے قوم کو یہ وضاحت دے کہ بھائی کہاں سے آئے ہو, کس نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے. چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھ کے اب یہ درس دے رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں. بہرحال جلدی ان کا یہ دور گزر جائے گا. اس جلسے کی آڑ میں ایک اور 9 مئی ہو سکتا ہے. جلسے کی آڑ میں کوئی کرنا چاہیں تو کرے. اب وہ دیکھو, پہلے جو 9 مئی ہوا, اس کے بعد پوری دنیا دیکھے گی کہ ہم نہتے ہوں گے. لیکن اگر کسی نے یہ غلطی کرنے کی کوشش کی کہ ہم پہ گولیاں برسانی چاہیے یا ہمیں مارنا چاہا, تو ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ پھر 9 مئی نہیں ہوگا, پھر بنگلہ دیش کی طرح انقلاب آئے گا. تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی آن بورڈ ہے, اس کے ساتھ میرا خیال ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی آن بورڈ ہے اور ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے. وہ اب ہمارے ساتھ ہیں, تو انشاءاللہ وہ قیادت بھی اسٹیج پہ دستیاب ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. عمران خان زندہ باد. عمران خان.